بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ آپ کے سوالوں کے جواب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کریں گے، تو آئیے آپ کے سوالوں کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ امام کے لیے کیا چیز مسنون ہے، اور انہوں نے مختصری سوال کیا اور کہا کہ اس کے ساتھ اس کی ہمیں دلیلیں بھی دیجیے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اماموں کے جواب میں ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اماموں کے ساتھ بھی کچھ چیزیں مقتدیوں کو پیش آتی ہیں جہاں انہیں کبھی سوال کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ امام اگر امامت کے شروط اور ان کے طریقوں کو نہیں جانتا ہے تو مقتدیوں کو پریشانی میں ڈالتا ہے، اس کی بنیاد پر ان کے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو آئیے آپ کا یہ پوچھنا کہ اماموں کو کیا مسنون ہے کہ وہ کریں اور کس طرح سے امامت کریں، ہم اس کا جواب دینا چاہتے ہیں دلیلوں کے ساتھ۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے اماموں کے لیے جس میں لوگوں کے امامت کرتے ہیں وہ پیچھے ان کے کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی بوڑھا ہے، کوئی جوان ہے، کوئی ابھی نو عمر ہے، اور ہو سکتا ہے کچھ بچے بھی ہوں، اور اسی طرح سے اگر مسجد بڑی ہے، عورتوں کا انتظام ہے تو عورتیں بھی ہیں، عورتوں کے ساتھ ان کے بچے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس میں کیا ضروری ہے امام کے لیے؟ مسنون امام کے لیے یہ ہے کہ وہ مقتدیوں کی رعایت کرے، یعنی جب اس میں ضرورت مند ایسے لوگ ہیں جن کو زیادہ دیر تک کھڑے رہ کے پڑھنے اور اس پر صبر کرنے کی توفیق کی طاقت نہیں ہے تو ان کے لیے تخفیف کرنا چاہیے۔ اس کو ایک چیز مسنون یہ ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل بھی ہم دیتے ہیں، آپ نے دلیل پوچھی ہے۔ اور دوسرا مسنون چیز عمل ان کے لیے ہے کہ پہلی رکعت کو عام طور سے دوسری والی رکعت سے کچھ لمبی پڑھنی اور پڑھانی چاہیے۔ ہم دونوں کی تفصیل بیان کریں گے اور دلیل بھی دیں گے۔ تو پہلے کام کہ اس کے لیے مسنون یہ ہے کہ مقتدیوں کے لیے نماز کو تھوڑا مختصر کرے، لیکن اس اختصار کا معنی یہ نہ سمجھیں کہ وہ نماز ہی پوری نہیں کرے، بلکہ اختصار کے ساتھ نماز کو صحیح انداز میں پوری پڑھانے کی کوشش کرے۔ آئیے ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ اسے کیا کرنا چاہیے تخفیف میں۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے اور یہ بخاری مسلم وغیرہ میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، اذا صلی احدکم فلیطول ما شاء، جب تم میں سے کوئی اپنا نماز پڑھے تو جتنی لمبی چاہے کر لے، یعنی جب تنہا نماز پڑھتا ہے تو چاہے اس میں سورہ بقرہ، آل عمران، النساء سب پڑھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نمازوں کے بارے میں آیا ہوا کہ آپ کھڑے ہوئے تو آپ نے سورہ بقرہ پڑھی اور ختم ہو گئی، تو جو صحابی ان کے ساتھ پڑھ رہے تھے انہوں نے کہا کہ اب لگتا ہے رسول اللہ بند کر دیں گے، لیکن نہیں، آپ نے آل عمران بھی شروع کر دیا اور آل عمران بھی پڑھ کے ختم کیا۔ تب ان کو ہوا کہ اب تو رکوع کر لیں گے، پھر آپ نے اس کے بعد بھی سورت پڑھی۔ تو آپ تنہا تھے، نماز پڑھ رہے تھے، جو پیچھے جماعت میں ہوئی اگر ان کو آپ کی لمبی نمازوں کے بارے میں پتہ تھے لے آپ کے ساتھ صبر کرتے رہے۔ اور اسی طرح سے حضرت جابر کی حدیث میں ہے، یہ اس کی مخالفت میں دوسری طرح کی لمبی نماز نہیں ہونی چاہیے جماعت والی، اس میں یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی معاذ بن جبل یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے تھے، اس میں قصہ طویل ہے، اور یہاں سے آپ کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھنے کے بعد اپنی جماعت اپنی قوم میں جاتے تھے، بنو عوف میں۔ تو بنو عوف میں یہ پہنچتے تو وہاں پہنچ کر کے پھر یہ عشاء کی نماز پڑھاتے۔ عالم آدمی تھے، رسول کے ساتھ جو صحبت میں رہتے تھے، اچھے خاصے فقیہ آدمی تھے، تو ان لوگ ان کا انتظار کرتے تھے کہ وہاں آگے پڑھائیں گے نماز، تو پڑھاتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے، اس کے بعد وہاں جا کے نماز پڑھاتے۔ تو کیا کیا انہوں نے کہ یہ نماز پڑھاتے تو بہت لمبی لمبی نماز پڑھاتے تھے۔ ایک تو ایسی عشاء کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر سے کچھ پڑھتے تھے، اور اس کے بعد پھر یہ پڑھنے کے بعد جا کر کے اپنی قوم میں پہنچ کر پھر نماز پڑھاتے، تو سورہ بقرہ شروع کر دیا انہوں نے۔ تو ایسے کرتے تھے۔ تو ایک بار ایک صحابی کا قصہ ہوا کہ وہ جھجلا کر کے نماز چھوڑ کر کے گئے، اپنی الگ نماز پوری کر کے نکل گئے، اور اس کے بعد یہ لوگوں کو پتہ چلا کہ بھئی یہ ناراض ہو کے بولتے ہوئے نکل گئے، اور وہاں جا کے نماز پڑھ کے نکل گئے۔ تو صبح کو حضرت معاذ نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شکایت کریں کہ ایک آدمی نے ایسا کیا، لیکن قبل اس کے پہنچتے وہ آدمی خود رسول کے پاس پہنچ گیا تھا، اور انہوں نے بتایا صورتحال کہ اللہ کے رسول ہم دن بھر تو کھیت میں کام کرتے ہیں،
دن بھر کام کرتے ہیں، شام کو آتے ہیں اور حضرت معاذ جب دیر سے پہنچتے ہیں، ہم لوگ جماعت میں شریک ہوتے ہیں تو یہ سورہ بقرہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہم لوگ تھکے تھکائے آدمی اتنے دیر تک سورہ بقرہ کی سماعت کریں نماز میں، اس کے بعد پھر نماز پوری ہوتی ہے، تو یہ ہم لوگوں کے مناسب حال نہیں ہے۔ تو جب حضرت معاذ پہنچے، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصے کا پتہ چل چکا تھا، تو معاذ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے خطاب کیا وہ خطاب سنیے آپ۔ معاذ سے رسول نے کہا، یا معاذ افتان انت، اے معاذ کیا تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالنے والے ہو، فتنے میں ڈالنے، آزمائش میں ڈال دیتے ہو۔ اور یہ حدیث میں کہ افاتن انت، کہ تم فتنہ پرداز بن رہے ہو۔ فلولا صلیت بسبح اسم ربک والشمس وضحاها واللیل اذا یغشی، تم ان کے ساتھ یہ صورتیں کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ سبح اسم ربک الاعلی پڑھو، والشمس وضحاها پڑھو، واللیل اذا یغشی پڑھو، یہ صورتیں پڑھو۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے۔ تو آپ نے ان کو نصیحت کی چھوٹی صورتیں پڑھایا کرو، چھوٹی صورتیں حالات کا دیکھ کر کے، جیسے کہ وہ دن میں کام کرتے ہیں، رات کو تمہارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی دیر سے، پھر تم ان کو ایک بہت لمبی صورت پڑھ کے سناتے ہو اور اس کے بعد ان کو چھٹی ملتی ہے، تو چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھا کرو۔ یہ پتہ چلا اس سے کہ اماموں کو چاہیے کہ مقتدیوں کے حالات کے ساتھ کچھ تھوڑا سا سمجھداری رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ انہیں مقتدیوں کے بارے میں پتہ نہیں، جیسے اپنا چاہتے ہیں پڑھاتے رہتے ہیں، کسی کو تکلیف ہو، کسی کچھ اور ہو۔ ہم اور بھی بتائیں گے بعد میں، ایک سوال اور بھی ان کا اسی طرح سے، لیکن ہم یہاں بتا دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی بچے کے رونے کی آواز سن کے بھی نماز کو مخفف کر دیتے تھے، کم کر دیتے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی لمبی لمبی صورتیں تنہا کی نماز میں پڑھتے تھے۔ تو یہ دلیل ہوئی نماز کے تخفیف کرنے کی۔ ہم نے کہا کہ دوسری مسنون کام ان کے یہ ہے کہ پہلی رکعت کو لمبی کریں دوسری کے مقابل میں۔ اس کے لیے بھی ہم آپ کو وہ سنانا چاہتے ہیں، حضرت علامہ ابن قیم نے اپنی کتاب زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، ایک کتاب ان کی، کہ جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کا تذکرہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں اور دنیا کے بہت سارے کام جو آپ کی زندگی میں ہوتے ہوئے تھے، کیا کیسے کرتے تھے۔ تو نماز کے بارے میں کہا انہوں نے کہ رسول اللہ میں فاتحہ پڑھ کے فارغ ہوتے، دوسری کوئی صورت پڑھتے تھے، کبھی اس کو لمبی صورت پڑھتے تھے، کبھی مختصر پڑھتے تھے، کبھی سفر وغیرہ میں ہو، اور کبھی کبھی تو اور چھوٹی پڑھتے تھے، لیکن عام طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوسط صورتیں پڑھتے تھے۔ اور اسی طرح سے پھر انہوں نے بتایا کہ فجر میں آپ کبھی 60 آیت سے لے کے 100 آیت کے درمیان پڑھتے تھے، جیسے سورہ قاف پڑھتے تھے، الف لام غلبت الروم پڑھتے تھے، اور کبھی کبھی آپ نے اذا الشمس کورت اور اذا زلزلت الارض زلزالہا وغیرہ بھی پڑھا ہے آپ نے۔ تو گویا کہ آپ وہ حالات کے حساب سے کبھی بڑی صورتیں پڑھتے تھے، کبھی چھوٹی صورتیں پڑھتے تھے، تو آپ کا طریقہ کار یہ تھا۔ اور ایک بار آپ نماز پڑھ رہے تھے، سورہ قد افلح المؤمنون پڑھا رہے تھے آپ، اسی بیچ میں آپ کو کھانسی آ گئی، تو کھانسی آنے کے بعد آپ نے وہیں رکوع کر لیا اور اس کے بعد پھر آگے نماز پڑھ کی، یعنی ضرورت کے تحت آپ نے مختصر سی قرات کی۔ ایسا نہیں کہ کھانسی آ گئی تو اس کو روک کر کے گلا صاف کر کے اس کے بعد بہت دیر کے بعد پھر آپ دوبارہ لمبی صورت کی اتمام کریں، لمبی نماز پڑھیں، بلکہ آپ نے وہیں رکوع کر لیا۔ اور جمعہ کے دن عام طور سے آپ سبح اسم ربک الاعلی ہے، هل اتاک حدیث الغاشیہ ہے، سورہ جمعہ ہے، سورہ منافقون ہے، اس طرح کی صورتوں کو پڑھتے تھے۔ اور ظہر میں نے کبھی آپ ظہر کی نماز لمبی پڑھاتے اور کبھی مختصر پڑھاتے تھے، دونوں طریقہ کار تھا، لیکن آپ کی پہلی رکعت دوسرے کے مقابل میں بڑی ہوا کرتی تھی۔ اور پہلی رکعت کے بڑی ہونے کا فائدہ بھی یہ ہے کہ آنے والے مقتدی جو ہوتے ہیں ان سب کو جماعت مل جاتی ہے اور وہ حاضر ہو جاتے ہیں، ان کو تھوڑا موقع بھی مل جاتا ہے۔ آئیے ہم ظہر میں کئی صورتوں کا تذکرہ ان کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ عصر میں بھی آپ ظہر کے مقابل میں کم پڑھتے تھے، یعنی ظہر کی نماز جتنی لمبی ہوتی تھی اس سے مختصر آپ عصر کی نماز پڑھاتے تھے۔ مغرب میں ایک بات یہاں بتا دینے ضرور کہ مغرب میں آپ نے کبھی کبھی بڑی صورتیں بھی پڑھی ہیں جن کو عام طور سے اس زمانے میں لوگ نہیں پڑھتے ہیں، حالات کے حساب سے ہو سکتا ہے سوچتے ہو کہ لوگ تھکے مادے سے مختصر صورتیں پڑھو، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کہ آپ نے اس میں سورہ اعراف بھی پڑھا کبھی، اور اسی طرح سے سورہ طور بھی پڑھا کبھی، سورہ مرسلات بھی پڑھا کبھی،
آپ کو ان صورتوں کو دیکھ کے سمجھ میں آتا ہوگا کہ مغرب کی نماز اتنی پتلی چھوٹی سی بھی نہیں ہے کہ اس کو 5 منٹ 10 منٹ میں وقت ختم ہو رہا ختم کر دو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا بھی وقت لمبا ہوتا ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد سے سورج کے غروب ہونے کے بعد جو سرخی آتی ہے پچھم طرف، اس سرخی کے غائب ہو جانے تک آپ کو نماز پڑھنے کا حق حاصل ہے، شفق جس کو کہتے ہیں۔ شفق جب تک غائب نہیں ہو جب تک آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ مغرب کا وقت ہوتا ہے، اتنا چھوٹا بھی نہیں، تقریباً 30 35 40 منٹ کا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مغرب میں آپ نے اور بھی صورتیں پڑھی ہیں، الف لام میم صاد پڑھا ہے، صافات پڑھا ہے، حامیم الدخان پڑھا ہے، سبح اسم ربک الاعلی وغیرہ بھی پڑھا ہے۔ تو کبھی حالات کے حساب سے جیسے ہوں مختصر اور بڑی کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ امام صاحب کو مقتدیوں کی رعایت رکھنی چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی صورتیں ہمیشہ پڑھنا ضروری نہیں۔ عشاء کی نماز میں آپ تین الزیتون پڑھتے تھے، اور کبھی الشمس وضحاہا پڑھتے تھے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چھوٹی صورتیں پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ آپ نے حضرت معاذ کو بھی نصیحت کی تھی چھوٹی صورتیں پڑھایا کرو۔ اور عیدوں میں آپ کبھی قاف القرآن مجید پڑھتے، کبھی سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے، سورہ منافقون پڑھتے، سورہ جمعہ پڑھتے، یہ سب ثابت ہے آپ سے۔ ایسی صورت میں صحابہ کرام کا زمانہ جب آیا، حضرت بکر بھی لمبی نمازیں پڑھاتے تھے، حضرت عمر بھی پڑھاتے تھے، لیکن مقتدیوں کی رعایت رکھتے تھے۔ اور رعایتوں کا حق یہ ہے کہ اگر کسی مقتدی کو کوئی چیز پیش آ جاتی ہے اور امام صاحب کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں اس کے نماز توڑنے کا وقت قریب آ گیا، اور نماز توڑ دے اور جائے، یا اسی طرح سے جلدی اس کو پڑھ کے بھاگنا ہے، تو پھر انہیں اس کی رعایت کرنی چاہیے۔ اور اسی لیے حدیث میں جو ہم نے اشارہ کیا تھا ابھی پہلے کی حدیث میں آیا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے اور وہاں کسی بچے کے رونے کی آواز آتی، اس لیے کہ آپ کی مسجد میں عورتیں بھی نماز پڑھتی تھیں، تو آپ نماز مختصر کرتے۔ حدیث میں انی لاقوم فی الصلاۃ وانا ارید ان اطول فیہا، میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، میرا ارادہ ہوتا ہے کہ میں اس میں لمبی نماز پڑھوں گا، یعنی قرات لمبی کریں گے۔ فاسمع بکاء الصبی، تو بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں، فاتجوز فیہا مخافۃ ان اشق علی امہ، تو میں اس کو مختصر کر دیتا ہوں اس ڈر سے کہ اس کی ماں پر یہ بات شاق گزرے گی کہ اتنی دیر تک اس کا بچہ روتا رہ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے مقتدیوں کی حالات کی رعایت سننے کے حساب سے کرتے تھے۔ امام صاحب کو بھی چاہیے کہ مقتدیوں کے پیچھے اگر ایسی کوئی صورت حاصل، ایسی کوئی چیز حاصل ہوتی ہے تو اس کے لیے نماز کو مختصر ہی رکھیں اور بہت زیادہ نہ پڑھائیں۔ اور اسی طرح سے اور ایک چیز یہ بھی بتا دوں کہ امام صاحب کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ مقتدیوں کی رعایت کے ساتھ یہ ہے کہ اگر انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے یا مسجد داخل ہو رہا ہے، یا کسی کو رکوع سے اٹھنے اور بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے اور دیر اس کو لگتی ہے، تو اس کی رعایت کرتے ہوئے انہیں کچھ نماز پڑھانا چاہیے، بشرطے کہ اور لوگوں کو اس سے تکلیف نہ ہوتی ہو۔ یہ بشرطیں لگانا ضروری ہے، اس لیے کہ ہر مقتدی تو ایک ہی طرح کا نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر کچھ مقتدی ایسے ہیں جو بہت بڈھے ہیں، جب رکوع سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے سے اٹھنے کے لیے یا سجدے میں آنے کے لیے، رکوع سے اٹھنے کے لیے، رکوع سے سجدے میں جانے کے لیے ان کو دیر لگتی ہے، تو آپ جائیں رکوع سے سجدے میں اور 2 بار تسبیح کریں، 3 بار کھٹ سے کھڑے ہوئے ہیں، ابھی وہ پہنچے گئے نہیں، اور پھر آپ کھڑے ہو کر کے اٹھ کے بیٹھ جائیں، پھر دوسرا سجدہ کر لیں، تو پہلے کیا دوسرے تک نہیں پہنچ پائے گا وہ۔ تو امام صاحب کو رعایتاً رکھنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ بہت جلد بازی کریں، اور نہ یہی ہو کہ بہت دیر کریں جس سے مقتدیوں کو تکلیف ہوتی ہو۔ اور اسی طرح سے عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا بھی ہوتا تھا، اگر کسی کی آنے کی آواز سنتے تو تھوڑا آپ لمبا ہی کرتے تھے، یہاں تک کہ محسوس ہو کہ اب نہیں کوئی آ رہا ہے۔ تو بہرحال بتانا یہ مقصود ہے کہ امام صاحب کے اوپر ضروری ہے کہ مقتدیوں کی رعایت کریں اور نماز میں پہلی رکعت لمبی کریں، حالات کے حساب سے مقتدیوں میں اگر کوئی ضرورت ہے تو اس کی رعایت کرتے ہوئے نماز کو مختصر بھی کریں، اور اسی طرح سے نماز ان سب کے باوجود نماز کو کامل پڑھنے کی کوشش کریں، یعنی مختصر اور کامل۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ جہاں ہمارے بھائی نے پوچھا تھا کہ ان کے لیے مسنون کیا ہے، تو یہ بھی پوچھا کہ ان کے لیے مکروہ کیا ہے، تو اس کا بھی جواب دے دیتے ہیں۔ پوچھا کہ امام اور معموم یا مقتدی کے حق میں مکروہ کیا ہوتا ہے، دلیلوں کے ساتھ بیان کریں۔ تو ایک چیز تو امام کے لیے ہے کہ جہاں نماز پڑھاتے ہیں، جس مصلی پر وہاں نماز پڑھاتے ہیں، دیر تک اس میں قبلہ رخ جیسے پڑھایا تھا بیٹھے نہ رہیں، اس سے مقتدیوں کو، آنے والوں کو شبہ ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں سے آپ دیکھیں گے
کہ آپ نماز پڑھانے کے بعد جب سلام پھیر لیتے تو بہت مختصر سا ہوتا جیسے آپ گھوم کے مقتدیوں پر بیٹھ جاتے تھے۔ تو ہر امام کو بھی ایسے کرنا چاہیے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ جہاں نماز پڑھائیے وہیں پر آپ امام صاحب وہیں پر اپنی سنتیں پڑھنا شروع کر دیں، یہ بھی مناسب عمل نہیں ہے۔ مناسب اس لیے نہیں ہے کہ آنے والا یہ سوچتا ہے کہ امام صاحب اگر لوگ بیٹھیں اور یہ سنت پڑھنا شروع کر دیں، یا کہ تو صبح میں پڑھ سکتا ہے کہ یہ نماز ابھی امام صاحب کی چالو ہے، تو ایسی صورت میں وہاں سے ہٹ کے دوسری جگہ پڑھنا چاہیے، مناسب چیز ہے۔ اس لیے کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب کسی کو انتظار کی ضرورت نہیں، نماز یا تو ختم ہو چکی ہے یا کہ ابھی وہ ہے نہیں تو نماز شروع نہیں ہوئی ہے۔ اور اسی طرح سے دیر تک امام صاحب کو اگر مسجد میں ایک بات بتائیں، اگر مسجد میں عورتیں بھی نماز پڑھتی ہیں پیچھے تو چاہیے امام صاحب کو کہ اپنا یعنی دیر تک وہاں نہ بیٹھے رہیں، اور بلکہ یعنی چہرے کو اس طرف گھما کے دیر تک بیٹھنے کی بات کروں کہ نماز سے سلام پھیرنے کے بعد۔ اور اسی طرح سے جلدی سے نہیں اٹھنا چاہیے تاکہ عورتوں کے نکلنے کی جو راستے ہیں وہ اپنے نکل جائیں، اس کے بعد دوسروں کو نکلنے کا موقع مل سکے۔ آپ نے مقتدیوں کے بارے میں پوچھا ہے، تو مقتدیوں کو بھی چاہیے کہ نکلنے میں جلدی نہیں کریں، تسبیح تحلیل کریں۔ اور اسی طرح سے ایک چیز مقتدیوں کے لیے ضروری ہے کہ اگر مسجد میں کھمبے لگے ہوئے ہیں تو ان کھمبوں کے درمیان نماز نہ پڑھیں، اس سے روکا گیا ہے، اور اس سے جب روکا گیا ہے تو اس سے بچنا ہی ضروری ہے۔ اسی طرح سے اور بھی کچھ کام ہوتے ہیں جس میں مقتدیوں کے زور سے آنے جانے، آواز کرنے، شور شر مچانے کی بات ہوتی ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے تاکہ نماز میں کوئی تشویش نہ پیدا ہونے پائے۔ آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم انشاءاللہ آپ سے دوسری ملاقات کے لیے اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ ہمیں توفیق ملے گی، اور آپ کو بھی، اور اس وقت ہم آپ کے بقیہ سوالوں کے جواب دیں گے، اور اسی طرح سے اس بات کی کوشش کریں گے ہمارے سارے سوالوں کے جواب جو ہم دیتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کیے جائیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کو پہنچانے میں ہمارا تعاون کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کا بھی تعاون فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔